ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی کچھ انفارمیشن دیتے ہیں مزید، اور وہ ہے پیراگراف رائٹنگ کے بارے میں۔ پیراگراف کیا ہے؟ آپ کوئی بھی ریٹن ٹیکسٹ اٹھا کے دیکھیے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ 5-6 لائنیں اور پھر ایک بریک اور پھر ایک نیا چنک آف ورڈس اور پھر ایک بریک اور پھر ایک اور نیا چنک۔ تو یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ایک ایسے کے اندر، ایک سٹوری کے اندر، ناول کے اندر بھی نظر آتے ہیں ہمیں، ان کو پیراگراف کہا جاتا ہے۔ Now what is important, what is significant about a paragraph، اور کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کیا اہم ہے، اور کیسے ایک پیراگراف کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں، اور پھر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب ایک پیراگراف لکھنے لگیں آپ۔ سب سے پہلی بات کہ پیراگراف کو ہم اس کی شکل سے ڈسٹنکٹلی یعنی وضاحت کے ساتھ بتا سکتے ہیں، اور وہ شکل کیا ہوتی ہے کہ پیراگراف جنرلی انڈینٹ ہوتا ہے۔ انڈینٹ سے مطلب ہے جو پہلی لائن لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جو بھی بک ہو یا پیپر ہو یا میگزین ہو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیا پیراگراف ہمیشہ شروع کی پہلی لائن اس کی پہلے 1 انچ یا آدھا انچ انڈینٹ ہوتی ہے۔ انڈینٹنگ کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا آگے سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر جو اس کی آخری لائن ہوتی ہے، چاہے وہ 6 لائنیں ہوں، 8 لائنیں ہوں، 10 لائنیں، جتنا بھی پیراگراف ہے، وہ اینڈ اس کا اگر درمیان میں ہے لائن ختم ہو رہی تو وہیں سے بریک کر کے اگلا پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک اس کی فزیکل پہچان ہے۔ باقی اس کے کانٹینٹ میں جو کچھ ہے اسی وجہ سے اس کو پیراگراف بنایا جاتا ہے۔ کانٹینٹ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جو کچھ اس پیراگراف کے اندر موجود ہے۔ تو وہ کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں ایک پیراگراف کے، ایک اچھے پیراگراف کے؟ جنرلی جتنے بھی رائٹرز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک آئیڈیا ہے، کوئی ایک آئیڈیا، اس کو ایک پیراگراف کے اندر سمو دیں، اس کو ایک پیراگراف کے اندر کنٹین کریں، اس سے آگے نہ لے کے جائیں۔ یعنی مختلف مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیے، یا ایک رائٹر چاہتا ہے کہ وہ بتائے کہ اسٹوڈنٹس کس لیے ایگزامینیشن میں فیل ہوتے ہیں، تو اب اس نے 4-5-6 ریزن جو اس کے پاس ہوں گے وہ ہمیں بتانے، لکھنا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ اس کے پاس 4-5-6 آئیڈیاز ہوں گے کہ کیوں اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں ایک ایگزامینیشن کے اندر۔ مثلاً ایک آئیڈیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ان سبجیکٹس کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہوتا جن میں ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے، یا ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ پڑھو۔ اب یہ ایک آئیڈیا ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے، اس کو رائٹر ایک پیراگراف کے اندر لکھے گا، اور پھر اس کو الیبوریٹ کرے گا، اس کی وضاحت کرے گا، اس کو ایکسپلین کرے گا، اس کے لیے ایگزامپلز دے گا۔ تو پھر اس سے اگلی بات اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک اور پیراگراف سٹارٹ کرے گا۔ مثلا دوسرا ریزن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس توجہ کے ساتھ یا ریگولیرٹی کے ساتھ کلاسز اٹینڈ نہیں کرتے، یہ ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب اس کو ایکسپلین کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کے لیے ایگزامپلز وغیرہ دینا، یہ رائٹر شروع کرے گا اور ایک اور پیراگراف کمپلیٹ کر لے گا۔ تو ان ساری باتوں کا مقصد یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جنرلی اچھے رائٹرز ایک پیراگراف کے اندر ایک آئیڈیا کو رکھتے ہیں، اور پھر اس آئیڈیا کو الیبوریٹ کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو ایگزامپلس کے ساتھ پروو کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ڈسکرپٹیو ٹائپ کے پیراگراف جس میں ڈسکرپشنز دی جاتی ہیں۔ کمپیئر اور کنٹراسٹ اگر کر رہا ہو رائٹر تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جو دو چیزیں کمپیئر ہو رہی ہیں وہ ایک پیراگراف میں، پھر مزید کمپیریزن دوسرے پیراگراف میں، پھر کچھ اور دو چیزیں جو کمپیئر ہو رہی ہیں وہ تیسرے پیراگراف، اور یوں اس کا ٹیکسٹ ایسے کا بڑھتا جاتا ہے۔ تو امپورٹنٹ چیز یاد رکھنے والی یہ ہے کہ ایک پیراگراف کے اندر ایک ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے، مین آئیڈیا جو ہے وہ کس کے اندر ہوتا ہے،
اس کو ٹاپک سینٹینس کہا جاتا ہے. بہت سی بکس میں آپ کو یہ لفظ ملیں گے ٹاپک سینٹینس. تو ٹاپک سینٹینس آئیڈیا دے دیتا ہے ریڈر کو، آئیڈیا دے دیتا ہے ریڈر کو کہ اس پیراگراف کے اندر کیا ہوگا، اور پھر جیسے میں نے بتایا اس ٹاپک سینٹینس کے بعد اس کی فردر ایلیبوریشن یعنی اس کی وضاحت ہوگی، اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہوں گی، تفصیل ہوگی، کوئی اگر اگزامپلس کی ضرورت ہے تو وہ دی جائیں گی. تو پہلا حصہ کیا ہے؟ ٹاپک سینٹینس. دوسرا حصہ کیا ہوگی؟ ڈیٹیلز، ریلیونٹ ڈیٹیلز. اور آخری حصہ جنرلی پیراگراف کا ایک کنکلوڈنگ سینٹینس ہو سکتا ہے، یا ایسا سینٹینس جس کو ہم ٹرانزیشن سینٹینس کہتے ہیں، کہ ایک پیراگراف میں جو بات کی گئی اس بات کو اگلے پیراگراف میں آگے بڑھانا ہے، تو اس کا کلو دے دیتا ہے رائٹر اپنے آخری پیراگراف میں کہ اگلے سینٹینس میں کیا بات کرنے جا رہا ہے، وہ ہمیں کیا بتا سکتا ہے. تو جو آخری حصہ ہے جس کو میں نے کہا کہ وہ کنکلوڈنگ سینٹینس ہے، وہ کنکلوڈنگ جو کچھ پہلے پیراگراف میں بتایا جا چکا ہے اس کو رائٹر جنرلی ان ادر ورڈز کے ساتھ سٹارٹ کر کے کنکلوڈ کر دیتا ہے، یا ٹو کنٹینیو کرتے ہوئے وہ ہمیں اگلا جو پیراگراف ہے اس کے لیے ایک ٹرانزیشن دے دیتا ہے، ایک ہمیں پہلے سے کلو دے دیتا ہے کہ اگلے پیراگراف میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ تو اس کے کانٹینٹس کے بارے میں بات ہوگی. اب اچھے پیراگراف کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک اچھے پیراگراف میں ہمیشہ کوہیرنس نظر آتی ہے آپ کو. کوہیرنس کا مطلب ہوتا ہے تعلق، ربط ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ. ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ لاجیکلی یعنی منطقی طور پر جڑا ہوا ہوتا ہے. ایک آئیڈیا سے دوسرا آئیڈیا، یا ایک آئیڈیا کی جو ایلیبوریشن ہے، وہ وضاحت جسے میں کہہ رہا تھا، وہ وضاحتیں جتنی بھی ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مرتب کر کے جوڑی جاتی ہیں. یہ کوہیرنس بہت ضروری ہے، اور یہ کوہیرنس اچیو کرنے کے لیے جنرلی رائٹرز جو ہیں وہ کوہیسو ڈیوائسز بھی ان کو کہتے ہیں، ٹرانزیشنل ڈیوائسز بھی کہتے ہیں. جیسے آپ نے لفظ یا فریزز سنی ہوگی ان ایڈیشن ٹو، مور اوور، ہاؤ ایور. ٹھیک ہے، یہ اگلے پچھلے آئیڈیاز کو ریلیٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ورڈز جو ہیں ٹرانزیشنل فریزز وغیرہ بھی ہمیں اچھے پیراگرافز کے اندر نظر آتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی irrelevant انفارمیشن، ایسی انفارمیشن جس کا بہت کلیئر تعلق، واضح تعلق آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے، ایسے برین ویو آپ کے دماغ میں آئی، یعنی دماغ میں کوئی چیز آئی اور آپ کو لگا کہ وہ ریلیونٹ ہے، وہ آپ نے انکلوڈ نہیں کرنی. اچھا، اس کے لیے ایک اچھے پیراگراف کو ڈیولپ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے یاد رکھیے کہ ہمیشہ لکھنے کے بعد ایڈیٹنگ کی جاتی ہے. ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ جو کچھ لکھا ہے اس کو غور سے پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ یہ جو میں نے ساری چیزیں ہیں کہ اس میں بتائی ہیں یہ اس میں ہیں، کہ کیا اس کے اندر ایک اچھا ٹاپک سینٹینس موجود ہے، کیا اس کے اندر آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تعلق میں ہیں، رابطے میں ہیں، کیا اس کے اندر کوئی irrelevant انفارمیشن تو نہیں ہے، کیا اس میں کلیئرٹی ہے، وضاحت ہے، یا کوئی ایمبیگوٹی ہے. ایمبیگوٹی کہتے ہیں ابہام، یا کوئی چیز غیر واضح تو نہیں ہے. اس کو دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ کیا اس میں ایک اچھا کنکلوڈنگ سینٹینس یا ٹرانزیشن سینٹینس موجود ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کے پیراگراف کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کامیابی کے ساتھ ایک اچھا پیراگراف لکھ لیا ہے. ایک دفعہ پھر ریکال کرتے ہوئے، کوئکلی ریویو کرتے ہوئے ہم اس ٹاپک کو ختم کریں گے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ مین آئیڈیا، ٹاپک سینٹینس. جہاں سے آپ کو لگے کہ نئی بات شروع ہونے لگی اپنے ایسے کے اندر، ایک نیا پیراگراف ڈیولپ کیجیے، اور رائٹ اوے یعنی شروع میں ہی ایک دو پہلے سینٹینسز کے اندر ہی اپنا ٹاپک سینٹینس، اپنا مین آئیڈیا لکھ دیجیے. پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سپورٹنگ ڈیٹیلز، ایلیبوریشنز، ایگزامپلز وغیرہ دیجیے، اور پھر آخر میں ایک کنکلوڈنگ سینٹینس یا ٹرانزیشن سینٹینس لکھیے. اور اس کے علاوہ ٹرانزیشنل فریزز وغیرہ، کنیکٹنگ ڈیوائسز اگر جہاں پہ ضرورت ہو. ایسے نہیں کہ سر نے کہا ہے تو میں
مور اوور ہاؤ ایور یہ ہر اس کے ساتھ نہیں ڈل سکتا. یہ لاجکلی جہاں پہ استعمال ہو، منطقی طور پر جہاں پہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ استعمال کرنا چاہیے وہاں پہ استعمال کیجئے. ادروائز ان کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی. کوئی اور ارریلیونٹ انفارمیشن لگے آپ کو کہ اس میں نہیں کسی اور پیراگراف میں زیادہ سوٹیبل ہوگی تو اس کو وہاں سے نکال دیجئے. ان ساری چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھے پیراگراف لکھنے شروع کر دیں گے.